دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی آج یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے 1 گھنٹہ پہلے۔ ویڈیو کو پلے کیا تو پتہ چلا کہ جناب نے دنیا کی سب سے جھوٹی اور فراڈیہ کتاب المحند، جو دیوبندی مذہب کے عقیدے کی مستند اور سرکاری ترجمان کتاب ہے، اس پر اٹھائے گئے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور جواب کے نام پر دیوبندیوں کو بے وقوفی کی بوتل میں قید کرنے کی بچکانہ کوشش امتیاز پلاموی دیوبندی نے کی ہے۔ سامعین، آئیے وہ سوال و جواب کیا کیا ہیں وہ جانتے ہیں، اور ساتھ میں ہماری طرف سے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی جہالت آمیز جواب کا جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ علماء دیوبند کی متفقہ اور مصدقہ کتاب المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند نامی کتاب پر بریلوی مذہب کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 3 اعتراضات میرے پاس بھیجے گئے ہیں بریلویوں کی طرف سے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ آج تک کسی دیوبندی عالم نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا ہے، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، دنیا کی سب سے جھوٹی اور فراڈیہ کتاب المحند کا نام دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے یہ بتایا کہ المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند، اور پھر اسے علماء دیوبند کی متفقہ کتاب بتایا ہے، حالانکہ یہ کتاب ہرگز بھی علماء دیوبند کی متفقہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ علماء دیوبند ہی سے اپنا انتساب کرنے والے دیوبندیوں ہی کا ایک فرقہ جسے مماتی کہتے ہیں، یہ اس کتاب سے اتفاق نہیں کرتے۔ لہٰذا خلیل امبیٹوی کی طرح امتیاز پلاموی دیوبندی نے بھی یہاں پر جھوٹ بولا ہے کہ یہ علماء دیوبند کی متفقہ کتاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کتاب کا نام المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند بتایا ہے امتیاز پلاموی نے۔ المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند نامی کتاب پر مگر اب جو نسخہ اس کتاب کا چھاپا جا رہا ہے اس پر عقائد علماء اہل سنت دیوبند لکھا ہوا آتا ہے، مطلب علماء دیوبند کے بیچ میں اہل سنت زبردستی گھسیڑ کر دیوبندی خود کو اہل سنت ثابت کرنے کی ناپاک کوشش میں لگ چکے ہیں۔ اس لیے اب دوسرے دیوبندیوں کی طرح خود دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے بھی بار بار اپنے مولویوں کو علماء حق، علماء اہل سنت اور علماء احناف جیسے جملے سے متعارف کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن المحند کے اس نام پر جو امتیاز پلاموی دیوبندی نے لیا ہے، اس نام پر دیوبندیوں ہی کا مماتی فرقہ زبردست انعام کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 259 پر دیکھیں۔ مماتی دیوبندی نے حیاتی دیوبندی سے پوچھا ہے کہ المحند کا آپ نے جو معنی لکھا ہے یعنی عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند، یہ کس لغت سے اخذ کیا ہے اور کون سی گرامر استعمال فرمائی ہے، ذرا اس ڈکشنری کی نشاندہی فرما دیں۔ اور اگلے صفحہ پر انعامی چیلنج بھی درج ہے، دیکھیں اگلا صفحہ، یہاں پر لکھا ہے عنوان میں انعامی چیلنج، اور نیچے لکھا ہے محقق ٹمن صاحب، اگر آپ یا آپ کی جماعت عربی لغت کی کسی کتاب سے المحند علی المفند کا یہ معنی عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند بتا دے تو ہم آپ کو ایک ایک حرف پر 1 لاکھ انعام دیں گے، اور اگر نہ دکھا سکیں تو خدارا کچھ شرم و حیا فرمائیں، لغت عرب اور کتب اکابرین کو اپنے مظالم کا تختہ مشق نہ بنائیں۔ تعجب ہے آپ لوگوں پر کہ کبھی تو آپ کتاب اللہ کی معنوی تحریف سے نہیں چوکتے اور کبھی مخلوق کی کتابوں کو اسرائیلی ذہن کے مطابق تحریف و تخریب کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور بھی کیا کیا لکھا ہے آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی اپنے ہی باطل دیوبندی مذہب کے ایک فرقے مماتی فرقے کے مولوی کے اٹھائے گئے اس سوال کا جواب دیں گے؟ خیر سامعین، اب دیکھیں یہ جناب سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ میں جواب بھی۔ پہلا اعتراض یہ ہے، اگر المحند حسام الحرمین کا رد تھا تو خلیل امبیٹوی صاحب نے اپنی کتب کی متنازعہ عبارات ہو المحند میں علماء حرمین کو کیوں نہیں پیش کی، جبکہ المحند میں ایک بھی متنازع عبارت اصلی کتب کی عبارت کی طرح نہیں ہے؟ ایسے میں المحند حسام الحرمین کا رد کیسے ہوئی، جبکہ حسام الحرمین کا فتویٰ متنازع عبارات پر ابھی تک قائم ہے؟ سامعین، سوال 100% درست ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ المحند حسام الحرمین کا جواب ہے۔ مثلا المحند کے اس نسخے کے ماتھے پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی حسام الحرمین کا جواب
خود علماء حرمین شریفین زادہم اللہ شرفم و تعظیماً کے قلم سے۔ حالانکہ سامعین یہ بھی نہایت سیاہ جھوٹ ہے۔ اس کتاب المحند میں نہ تو سوالات علماء حرمین شریفین کے ہیں اور نہ ہی جوابات، تو پھر علماء حرمین شریفین کے قلم سے کیسے جواب ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ ایسا لگتا ہے جیسے المحند لکھتے وقت خلیل امبیٹوی دیوبندی نے قسم کھا لی تھی کہ جھوٹ اور دجل کے علاوہ اور کچھ لکھنا ہی نہیں ہے اپنی کتاب میں۔ بہرحال سامعین، جب المحند کے ماتھے پر لکھ دیا گیا کہ یہ حسام الحرمین کا جواب ہے، تو پھر اس کتاب میں اپنے دیوبندی مولویوں کی کتابوں سے اصل عبارتیں کیوں نہیں لکھی گئیں؟ اور اب جو ٹیڑھی میڑھی باتیں دیوبندی اپنے مولویوں کے کفر کو چھپانے کے لیے بکتے اور لکھتے ہیں، وہ باتیں المحند میں خلیل امبیٹوی نے کیوں نہیں لکھی؟ تو سامعین، اس سوال کے جواب میں، جس کو امتیاز پلاموی نے خود سنایا ہے پڑھ کر کے، تو امتیاز پلاموی کو چاہیے تھا کہ اس سوال کا سیدھا جواب دیتے۔ اگر جواب دینے بیٹھے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا جواب دیتے، مگر ان کے تنگ و تاریک دامن میں جہالت و بدعقلی کے علاوہ اور تو کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ جناب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس سوال کے جواب میں۔ المحند المفند ایک اعتبار سے حسام الحرمین کا جواب تو ہے، لیکن اور کتابوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی ترتیب یہ تھی کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنے جھوٹ نامہ بدنام زمانہ حسام الحرمین نامی کتاب میں اہل سنت و جماعت تحقیق مصداق احناف ترجمان علماء دیوبند کے 4 علماء کی طرف غلط عقائد منسوب کیے اور کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ دعویٰ کیا کہ فلاں کتاب میں انہوں نے ایسا عقیدہ لکھا، لیکن خود حسام الحرمین میں اکابرین دیوبند کی کتابوں کی اصل عبارتوں کو نقل نہیں کیا گیا۔ اگر ہے کسی رضاخانی کے اندر دم خم ہمت تو یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ہاں واقعی حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی 4 کتابوں کی اصل عبارتیں ہو بہو نقل کی گئی ہیں، ہو بہو نقل کی گئی ہیں۔ یہ رضاخانی قیامت کی صبح تک دکھا نہیں سکتے۔ واہ کیا بات ہے! المحند حسام الحرمین کا جواب تو ہے، مگر اور کتابوں کی طرح نہیں، جبکہ کتاب پر لکھا ہے کہ حسام الحرمین کا جواب ہے، وہ بھی علماء حرمین شریفین کے ہی قلم سے، مگر یہ جناب دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی کہہ رہے ہیں کہ اور کتابوں کی طرح جواب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کتاب پر لکھنا تھا نا کہ یہ جواب اور کتابوں کی طرح حسام الحرمین کا جواب نہیں ہے، مگر ایسا نہ لکھ کر بلا شک و شبہ دیوبندی علماء نے دجالی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر حسام الحرمین کو امتیاز پلاموی دیوبندی نے جھوٹ نامہ اور بدنام زمانہ کتاب کہا ہے، حالانکہ اس میں کیا جھوٹ ہے اس نے نہیں بتایا، جبکہ میں نے المحند کی کئی ساری دجالی اور کئی سارے جھوٹ کو ثابت کیا ہے اپنی کئی ایک ویڈیو میں۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی نے کہا کہ حسام الحرمین میں اکابرین دیوبند کی کتابوں کی اصل عبارتوں کو نقل نہیں کیا گیا، اور پھر قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے، یہ چیلنج انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ سامعین، اگر امتیاز پلاموی دیوبندی کی اس بات میں رتی بھر بھی ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی یا یہ کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تو المحند میں اس کا ذکر اس کے مولوی ضرور کرتے، اور ساتھ ہی حسام الحرمین شریف میں علماء دیوبند کی کتابوں کی جس عبارت میں ایسی کوئی بات ہوتی یا کوئی جھوٹ ہوتا یا اور کوئی بات ہوتی، کوئی کمی ہوتی، تو خلیل امبیٹوی ان کی یعنی اپنے دیوبندی مولویوں کی کتابوں کی اصل عبارتوں کو اپنی فراڈیا کتاب المحند میں نقل کر کے بتاتے کہ حسام الحرمین کی عبارت یہاں غلط ہے، ان کتابوں میں اصل عبارت اس طرح ہے، مگر خلیل امبیٹوی مرتے مر گیا، لیکن اپنے کسی ایک بھی مولوی کی کتاب کی اصل عبارت لکھ کر علماء حرمین شریفین کو نہیں دکھایا۔ کیونکہ خلیل امبیٹوی دیوبندی کو بھی معلوم تھا کہ دیوبندی مولویوں کی کتابوں کی اصل عبارتیں اگر علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کر دی گئیں تو پھر گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے سر پر جوتے مار کر عزت افزائی ہماری یہاں کی جائے گی۔ اس لیے دجال خلیل امبیٹوی نے دجالی کرتے ہوئے اپنے مولویوں کی کتابوں کی عبارتوں کو اصل عبارتوں کو نقل کرنے کے بجائے ان کا خلاصہ یا حاصل لکھ کر علماء حرمین شریفین کو بھی دھوکہ دیا اور دیوبندیوں کو بھی دھوکہ دیا، جو بلا شک و شبہ حسام الحرمین شریفین کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، جسے ہر عقل مند انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور رہی بات ہو بہو عبارت دکھانے کی، وہ بھی قیامت کی صبح تک، تو اس کا جواب خود دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کے اصول سے آگے مل جائے گا۔ سنیں آگے یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند سے سوالات کیے کہ کیا واقعی آپ نے یا آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ایسے عقائد لکھے ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں؟ تو المحند المفند کو جواب دیا گیا کہ ہمارے بزرگوں کے عقائد ایسے نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ایسے عقائد نہیں لکھے ہیں۔ عقائد کی تردید کی گئی ہے
پورے المحنت المفند میں کہیں پر دعویٰ نہیں کیا گیا کہ اکابرین دیوبند کی 4 کتابوں کی ہو بہو عبارات کو المحنت کے اندر نقل کیا گیا۔ جب دعویٰ ہی نہیں ہے تو یہ مطالبہ کرنا ہی جہالت ہے۔ بالکل یہی جواب میری طرف سے بھی سمجھ لیں کہ پورے حسام الحرمین شریف میں یہ دعویٰ کہیں پر نہیں کیا گیا ہے کہ تواغیت اربعہ کی کتابوں یا فتویٰ کی ہو بہو عبارتیں حسام الحرمین میں نقل کی گئی ہیں۔ تو پھر بقول آپ کے جب یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو آپ کا ایسا مطالبہ کرنا ہی جہالت ہے۔ کس کی؟ خود آپ کی جناب امتیاز پلاموی، خود آپ کی جہالت ہے۔ اب آپ ہی بتائیں اسے کیا کہتے ہیں جو ہم نے کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ المختصر یہ کہ پہلا سوال جو المحنت کے تعلق سے کیا گیا ہے، جس کا جواب دینے کے لیے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے یہ ویڈیو بنائی ہے، وہ سوال اب بھی اپنی جگہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اس کا جواب دینے کے بجائے مزید المحنت کی پلیدی اور دجالی اور جھوٹ کو واضح کروانے کا کام امتیاز پلاموی دیوبندی نے کیا ہے۔ خیر، اب دوسرا سوال اور اس کا جواب امتیاز پلاموی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس پر ان کی حجامت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعتراض نمبر 2، حسام الحرمین 1324 ہجری میں سامنے آئی اور المحنت 1325 ہجری کو لکھی گئی، لیکن المحنت میں کچھ علماء حرمین کی تقاریض کی تاریخ مہر 1305 اور 1307 ہجری ہے۔ تو کیا خلیل امبیٹوی صاحب کو معاذ اللہ غیب کا علم ہو گیا تھا کہ اس نے حسام الحرمین سامنے آنے سے 17 اور 19 سال پہلے ہی المحنت پر علماء حرمین سے تقاریض لکھوا لی تھی؟ کہیں المحنت کی تقاریض جلدی میں جعلی تو نہیں بنائی گئی؟ اس کا جواب دیکھیں۔ 1305 اور 1307 یہ بتاتا ہے کہ جو 13 کے بعد 0 ہے وہ اصل میں 2 ہے، لیکن غلطی سے کاتب سے 2 کی جگہ پر 0 لکھا دیا گیا، کیونکہ 1325 تو 0 کو 2 ہونا چاہیے لیکن 0 لکھا گیا، 1327 ہونا چاہیے تھا لیکن 1307 ہو گیا۔ لفظی غلطیاں ہوتی ہیں، ٹائپنگ میں مسٹیکس ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور یہ مسٹیکس، یہ لفظی تحریری کتابت کی غلطیاں صرف علماء دیوبند کی کتابوں میں نہیں بلکہ بریلویوں کی کتابوں میں اس قدر ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھانے لگے تو معلوم ہو جائے گا کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی پیدائش ان کے باپ سے پہلے کی ہے۔ سامعین و ناظرین، اس کا سیدھا سمپل جواب یہ ہے کہ سوال یا اعتراض میں 1305 اور 1307 کی بات کی گئی ہے، مگر میں آپ کو المحنت میں 1302 بھی دکھا دوں گا۔ اور جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، یہاں آپ کا یہ جو 0 کی جگہ 2 ہونے کا بہانہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ 1302 میں 0 کی جگہ 2 کر بھی دیں گے تو بھی آپ کی بات غلط ہی ثابت ہوگی، کیونکہ پھر تو 1322 ہوگا جبکہ المحنت 1325 میں لکھی گئی ہے۔ اور آپ جو کتابت کی غلطی کی بات کر رہے ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر جس کو آپ کتابت کی غلطی بتا رہے ہیں وہ کتابت کی غلطی ہے، آپ کیا آپ کے والد صاحب بھی صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ کتابت کی غلطی ایک نسخے میں ہوگی یا ہر ایک نسخے میں؟ ظاہر ہے کہ کسی ایک یا 2 نسخے میں یا ہر ایک نسخے میں غلطی ہی غلطی ہوگی۔ چلیے آپ کے سامنے میں المحنت کے 3 الگ الگ نسخے میں یہی لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں، لیجئے دیکھیے آنکھیں پھاڑ کر۔ یہ نسخہ شاید سب سے پرانا ہے، اس میں دیکھیں، اس میں اوپر والا خلیل بن ابراہیم والے میں 1305 ہے، جبکہ نیچے والا جو ہے اس میں دیکھیں سید احمد معصوم میں 1302 ہے۔ اب دوسرا نسخہ دیکھیں، اس میں بھی وہی ہے، دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دونوں میں وہی ہے۔ اور اب تیسرا نسخہ دیکھیں، اس میں ایک تو ہے سید احمد معصوم والا 1302، مگر اس کے اوپر والا بالکل ہی اڑا دیا ہے، صفحہ میں جو تھا اسے اڑا دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ان دونوں صفحہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں سامعین ایک اکیلا امتیاز پلاموی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ اگر امتیاز پلاموی کی کتابت کی غلطی والی بات درست ہے، امتیاز پلاموی دیوبندی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مکاری نہیں کر رہا ہے، تو دنیا کا کوئی ایک نسخہ المحنت علی المفند کا کوئی ایک نسخہ ایسا دکھا دو جس میں جیسا امتیاز پلاموی دیوبندی بول رہا ہے ویسا لکھا ہوا ہو۔ وقت ہے صبح قیامت تک، مگر تم دیوبندی ذریت بقول ابو ایوب دیوبندی کے زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو، مگر المحنت کا ایسا کوئی نسخہ نہیں دکھا سکتے جس میں ایسا لکھا ہوا ہو، یعنی 0 کی جگہ 2 لکھا ہوا ہو۔ جاؤ دیوبندیوں جاؤ، ایڑیاں نہیں بلکہ اپنی ناک رگڑ رگڑ کر کوشش کر لو، تم کو ایسا کوئی نسخہ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا سامعین کہ پہلے سوال کی طرح دوسرا سوال یا اعتراض جو المحنت پر کیا گیا، جس کا جواب دینے کے لیے امتیاز پلاموی نے یہ ویڈیو بنائی ہے،
وہ بھی بدستور اپنی جگہ برقرار ہے، جس کا جواب دینے میں امتیاز پناہوی بری طرح نہ صرف ناکام رہا بلکہ دیوبندیت کی مٹی مزید پلید سے پلید کر بیٹھا۔ اب مجھے یہ کہنا ہوگا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ خیر سامعین، اب تیسرا سوال یا اعتراض اور اس کا جواب امتیاز پناہوی کیا دے رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے اعتراض کی طرف۔ اعتراض نمبر 3، علماء حرمین سے تقاریض یہ کیوں کہہ کر لی گئیں کہ المحنت وہابیوں کے رد میں لکھی جا رہی ہے؟ ان کو اصل حقیقت کیوں نہیں بتائی گئی؟ تو ایسی المحنت پر دھوکے سے لی گئی جھوٹی اور جعلی تقاریض حسام الحرمین پر موجود علماء حرمین کی اصل متنازع عبارات پر لی گئی اصلی تقاریض کو کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، المحنت المفند میں جو تقاریض لی گئی ہیں، آپ المحنت اٹھا کر کے دیکھیں، کھول کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر یہ بات لکھی بھی نہیں ملے گی کہ یہ وہابیوں کے رد میں لکھی گئی کتاب ہے، یہ وہابیوں کے رد میں لکھی جا رہی ہے۔ کہیں پر دعویٰ آپ دکھا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہابیوں کے عقائد سے متعلق، ان کے مسائل سے متعلق کل 26 سوالات اس کتاب کے اندر ہیں جو علماء حرمین شریفین کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ان 26 سوالات میں سے تقریباً 15 یا 16 سوالات وہابیوں کے عقائد و مسائل کے تعلق سے کیے گئے تھے، تو زیادہ تر مسائل اور عقائد کے تعلق وہابیوں سے ہو گئے۔ تو ممکن ہے کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ وہابیوں کے رد میں کتاب ہے، کیونکہ ان کے متعلق سوالات اور جوابات زیادہ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ واقعی المحنت المفند باضابطہ وہابیوں کے رد میں لکھی گئی ہے۔ نہیں، نہ تو باضابطہ حسام الحرمین کے رد میں ہے، نہ باضابطہ وہابیوں کے رد میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھچڑی پکا کر خلیل امبیٹوی دیوبندی نے علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا اور ان کو دھوکہ دے کر ان کی تقریضیں ان سے حاصل کی، اور کتاب کے ماتھے پر حسام الحرمین کا جواب لکھنے کے باوجود حسام الحرمین میں علماء دیوبند کی جو عبارتیں ہیں ان کی اصل عبارتیں بھی المحند میں نہیں لکھی گئیں، اور حسام الحرمین سے زیادہ وہابیوں کے متعلق اس میں سوال کیے گئے، اور یوں کھچڑی پکا دی گئی کہ جس وہابی کی ایسی تیسی المحند میں کی گئی ہے انہی وہابیوں کو دوسری کتاب میں اچھا لکھا جا چکا تھا، فتاوی رشیدیہ میں، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں ثابت بھی کیا ہے۔ مگر خلیل امبیٹوی نے نہایت ہی بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ دجالی کرتے ہوئے وہابیوں کے خلاف المحند میں لکھا اور اس کا مخالف اپنے آپ کو بنا کر پیش کیا، جو کہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، عیاری اور مکاری ہے۔ اور سامعین و ناظرین، المحند میں جو سوالات ہیں ہرگز بھی وہ سوالات علماء حرمین شریفین نے نہیں کیے اور نہ ہی انہوں نے لکھے، بلکہ خود دیوبندی مولوی نے ہی ان سوالات کو لکھے ہیں۔ لیکن اپنے خلیل امبیٹوی کی دجالی کی طرح یہ امتیاز پناہوی دیوبندی بھی دجالی کر رہے ہیں اور کچھ بھی بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات، امتیاز پناہوی دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کی ہیں المحند کے جواب میں، ان میں سے ایک بھی بات قابل اعتبار، قابل اعتماد نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کیوں کو جاننے کے لیے سامعین و ناظرین ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب، جس کا نام ہے تحفہ قادیانیت، اس کی جلد ششم کے صفحہ نمبر 247 پر دیکھیں دیوبندی مولوی کیا کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں عنوان میں لکھا ہے کہ بڑوں کی تصدیق کے بغیر اپنی بات قابل اعتماد نہیں، اور نیچے لکھا ہے ایک بات خوب ذہن نشین کر لو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلے جب تک بڑوں کی طرف سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے تمہاری بات لائق اعتماد نہیں۔ اس لیے خاص طور پر نوجوان علماء کرام میری بات سن لیں کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلے جب تک اس کے لیے اپنے بڑوں سے سند نہ لاؤ اس وقت تک تمہاری وہ بات قابل اعتماد نہیں بلکہ مسترد کرنے کے قابل ہے۔ لہٰذا امتیاز پناہوی دیوبندی کی باتیں اس وقت تک قابل اعتبار اور قابل قبول، قابل اعتماد نہیں جب تک کہ اپنے گھر کے اس اصول کے مطابق اپنی باتوں پر اپنے بڑوں سے سند نہ لائے، اور اگر اپنی باتوں پر امتیاز پناہوی یا دنیا کا کوئی بھی دیوبندی اپنے بڑوں سے سند نہ پیش کر دے تب تک ان کی باتیں قابل اعتماد نہیں بلکہ مسترد کر دینے کے قابل ہے۔ المختصر یہ کہ المحند کے متعلق کیے گئے پہلے اور دوسرے سوال یا اعتراض کی طرح یہ تیسرا سوال یا اعتراض بھی اپنی جگہ اٹل ہے، جس کا جواب دینے میں امتیاز پناہوی دیوبندی بری طرح ناکام رہا۔ اب سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کو مزہ تو آ ہی گیا ہوگا، تو پھر ویڈیو کو لائک اور ہائپ اس کثرت سے آپ لوگ کریں کہ مجھے بھی آپ کے لائک اور ہائپ کو دیکھ کر مزہ آ جائے، اور ویڈیو پر اپنی رائے دے کر اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، بلکہ کثرت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی دیوبندیوں کی دجالی، مکاری اور مکر و فریب کے علاوہ ان کی بیچارگی کا نظارہ بھی
ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے ذریعے روز روز کرتے رہا کریں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ ویڈیو کو جس طرح آپ لائک کرتے ہیں، جس طرح آپ کمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ اس ویڈیو کو اور اس طرح کے ہمارے چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس طرح کی، ان تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔